فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من يحب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اس اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس کی تعریف میں ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، زمین پر رینگنے والے حشرات، غاروں میں چھپنے والے درندے اور زمین پر چلنے والے انسان، یہ بلند و بالا پہاڑ اور آسماں کو چھوتے ہوئے پہاڑ، بغیر ستونوں کے کھڑا آسماں اور آسماں پر چمکنے والے چاند سورج ستارے، بڑی روانی سے بہنے والے یہ دریا اور زناٹے برتی ہوئی ہوا، زمین کا ایک ایک ذرہ اور درخت کا ایک ایک پتا، پانی کا ایک ایک قطرہ جس مالک کی تعریف میں لگا ہے اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر اگنے والے ایک ایک درخت کو کاٹ کر کلمے بنا لیا جائے اور پانی کے قطرات کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور اول سے آخر تک انسانیت کو زندہ کر کے جمع کر کے وہ تھما دی جائیں، پانی کے قطرات لکھ لکھ کر اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں، لیکن مالک کی تعریف کے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ درود و سلام ہو نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو مالک کائنات کی طرف سے اس امت کے لیے ایک انعام اور احسان تھے، سیرت میں اکمل تھے، صورت میں اجمل تھے، اخلاق میں اعلیٰ تھے، کردار میں افضل تھے، فصاحت و بلاغت کے امام تھے، ظرافت و لطافت کے بے تاج بادشاہ تھے، اور اللہ نے ان کو ہمارے لیے ہادی اور اپنا قائد بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، جیسا کہ آپ حضرات نے آج کی اس گفتگو کا عنوان سنا، محبت ہو تو ایسی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، امیر ہو یا غریب، اعلیٰ ہو یا ادنا، سفید ہو یا سیاہ، عرب کا ہو یا عجم کا، امریکہ کا ہو یا افریقہ کا، ہر انسان جس کے اندر دھڑکنے والا دل ہے تو اس دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہے۔ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہے۔ اب وہ محبت کی وجوہات میں سے 3 بڑی وجہ ہیں۔ کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، جیسا کہ ہر والد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور ہر والدین کے ساتھ اس کی اولاد بھی محبت کرتی ہے۔ اولاد سفید ہو، سیاہ ہو، خوبصورت ہو، خوبصورت نہ ہو، نیک ہو، حتیٰ کہ بد بھی ہو، والدین اس کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں، کیونکہ اولاد ہے۔ دنیا کو خوبصورت لگے نہ لگے، ماں کو تو وہ چمکتا ہوا چاند ہی لگتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رشتہ داری ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کسی کے کمال، اوصاف اور اس کے مقام، مرتبے کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، آپ بانی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے اس ملک کے اندر ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کسی کے اندر بھی کوئی کمال ہے،
کوئی خوبی ہے، کوئی صفات ہیں تو اس کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں۔ محبت 3 وجہ سے کی جاتی ہے، اور اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ تینوں بڑی وجہیں رشتہ داری اور اس کا حسن و جمال اور اس کے اوصاف و کمالات اگر دیکھے جائیں تو سب سے کامل طور پر صرف ایک شخصیت میں پائے جاتے ہیں، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اگر محبت رشتہ داری کی وجہ سے کی جائے تو وہ ہمارے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں وازواجہ امہاتہم ہماری مائیں ہیں، اگر ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو وہ خود ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کی محفل میں بیٹھے تو کہنے لگے تمہارے پیغمبر بھی عجیب ہیں، تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بتاتے ہیں۔ تو فرمایا ہاں، ہمارے پیغمبر تو ہمیں کہا کرتے ہیں انا لکم مثل الوالد، میں تو تمہارے لیے ایک والد کی مانند ہوں، باپ کی طرح ہوں۔ جس طرح باپ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی چیز سمجھاتا ہے، اسی طرح ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہمیں تو قضائے حاجت کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، تو وہ ہمارے والد ہیں۔ تو والد کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور اگر بات حسن کی آ جائے، اور اگر بات ان کے رخ زیبا کی آ جائے، بات ان کے چہرہ پرانوار کی آ جائے، ان کی زلفوں کی اور ان کے قد و قامت کی بات آ جائے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کعبے کے رب کی قسم، میری ناک کے اندر کستوری اور عنبر کی خوشبوئیں تو بڑھی گئی ہیں، لیکن جب میں نے ایک مرتبہ پیغمبر کے ہاتھ کو اپنے ناک کے قریب کیا تو جو خوشبو آئی آج تک میرے ناک نے اس طرح کی خوشبو نہیں سونگھی، اور اگر میں نے دبا کر دیکھا تو ریشم سے زیادہ نرم محسوس ہو رہا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا پیغمبر علیہ السلام کے پسینے کو ایک چھوٹی سی ڈبی میں محفوظ کرتی ہیں۔ کہا ام سلیم میرا پسینہ کیا کرے گی؟ کہا آقا جب خوشبو کی ضرورت پڑے گی آپ کا پسینہ استعمال کر لیا کریں گے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کی رات ہجرت کے وقت جا رہے تھے تو پڑاؤ ڈال لیا ام معبد کے پاس، تھوڑی دیر ٹھہرے تو چلے گئے۔ خاوند سرتاج گھر میں آئے تو کہا لگتا ہے کہ آج ہمارے گھر کے اندر کوئی شخصیت آئی ہے جس کی خوشبو میرے ناک کو بھا رہی ہے اور اس کی رونق مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ کہا ہاں آیا تھا، دور سے دیکھو تو دل کو کھینچتا تھا، قریب آ جائے تو چہرے کو کھینچ لیتا تھا۔ وہ آیا تھا کہ جس کا رخ زیبا آج تک میں نے اس جیسا نہیں دیکھا۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ کہا رات کا وقت تھا، 14ویں رات تھی، میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنی نگاہ کو نیچے کر کے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کعبے کے رب کی قسم ہے 14ویں رات کا چاند اتنا حسین نہیں جتنے حسین میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر حسن کی بات آئے تو سب سے زیادہ پیار ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے، اور اگر اوصاف اور کمالات کی بات آئے تو میرے رب یہ فرما دیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر علیہ السلام اذان اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک تیرا ساتھ تذکرہ نہیں ہوگا، نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک تیرے اوپر درود نہیں پڑھا جائے گا، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہوگا جب میری توحید کے ساتھ تیری رسالت نہیں مانے گا، اور اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک تیرے ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے گا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ حرا کے اندر گئے تھے، جبریل علیہ السلام آئے تھے، پہلی وحی آئی تھی، آپ ذرا تھوڑا سا ڈر گئے، گھبرا کر گھر میں آئے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے واقعتاً نبی اور رسول ہیں؟ عجیب سا سوال کیا۔ کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ آقا کیا پیش آیا؟ کہا کنت فی بطحاء مکہ، میں مکہ کی کسی وادی میں اکیلا ہی چلتا جا رہا تھا تو اچانک ایک آواز سنائی دے گی ہوا کیا یہ وہی ہے؟
میری نگاہ سامنے اٹھی، نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا کوئی نہ نظر آیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کچھ نہ ہوا تو نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، فَإِذَا مَلَكَيْنِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے دو فرشتے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس کی خاطر ہم آسمان سے زمین تک آئے۔ ایک آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر گیا اور ایک زمین پر آ کر کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے جس کی تلاش ہمیں ہے۔ اور کہتے ہیں پھر اچانک ایک عجیب منظر ہوا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ترازو آ گیا اور اس نے کہا زن ہو، ذرا اس کا وزن تو کیجئے۔ اس نے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا تو دوسرے پلڑے میں ایک انسان آ گیا۔ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ ایک انسان کو دوسرے پلڑے میں بٹھایا اور ایک کو مجھ میں بٹھا دیا اور اس کا وزن کیا گیا، فَوَزِنْتُ، نتیجہ وہی ظاہر ہے، وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے اور میں زمین کے ساتھ لگا ہوا، میرا وزن بھاری نکلا۔ اس نے کہا ایک سے مقابلہ نہیں کرو، فَوَزِنْتُ بِعَشَرَةٍ، اس نے کہا ایک پلڑے میں 10 کو رکھو، ایک پلڑے میں اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو۔ 10 کو رکھا گیا، ایک پلڑے میں مجھے اور ایک پلڑے میں 10 کو۔ جب میرا وزن کیا گیا تو نتیجہ واضح تھا، میں زمین کی طرف وہ آسمان کی طرف۔ اس نے کہا 10 نہیں، 100 کے ساتھ وزن کرو، فَوَزِنْتُ بِمِئَةٍ، ایک پلڑے میں اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک پلڑے کے اندر 100 آدمیوں کا وزن تھا۔ جب اس کو اٹھایا گیا نتیجہ واضح تھا، پیغمبر علیہ السلام نیچے اور وہ پلڑا آسمانوں کی طرف۔ فرمایا نہیں، فَوَزِنْتُ بِأَلْفٍ، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو۔ جب مجھے رکھا گیا، 1000 کو ادھر بٹھایا گیا، ایک میں مجھے بٹھایا گیا، وزن کو ترازو کو اٹھایا، نتیجہ کیا نکلا؟ فَقَادُوا يَنْتَصِرُونَ عَلَيْهِ، فرمایا 1000 ایک طرف تھا، ایک طرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اٹھایا گیا میں زمین کی طرف، وہ آسمان کی طرف، اتنا اٹھ گئے، اتنا اوپر چلے گئے، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ وہ سارے میرے اوپر گر پڑیں گے۔ اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فرشتہ بول اٹھا بس کر دے، بس کر دے، بس کر دے، ایک نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لو وزینا بِأُمَّتِهِ، اگر اس کو ایک پلڑے میں بٹھا کر ساری امت کو ایک پلڑے میں بٹھا دیا جائے، فَوَزَانَ لَرَجَحَ، کعبے کے رب کی قسم پیغمبر کا مقابلہ پوری امت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ امت کے اندر کتنے صدیق آئے، کتنے شہید آئے، کتنے ولی آئے، کتنے صالح آئے۔ ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل۔ وہ ابو بکر بھی آ جائے، عمر بھی آ جائیں، عثمان بھی آ جائیں، طلحہ بھی آ جائیں، زبیر بھی آ جائیں، علی رضی اللہ عنہ بھی آ جائیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، 1,40,000 صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء، علماء، شہداء، صالحین، ساری دنیا کی انسانیت کو جمع کر لیا جائے، محمد الرسول اللہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی کی شان کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو آؤ کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہر لحاظ سے ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ایک شخصیت ہے اور وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ جب یہ بات طے ہو چکی کہ سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے؟ اپنے خیالات، اپنے نظریے، اپنی سوچ، باپ دادا کے دین، رشتہ داروں کے دین، لوگوں کے کہنے پر نہیں، اس طرح محبت کرو جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت کر کے دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سیدہ نے آپ کو تحفے میں ایک غلام دیا، وہ ذہانت، فطانت، لطافت، ظرافت کے عروج پر پہنچی ہوئی ایک نوجوان شخصیت اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، جس کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، کسی نے اغوا کیا، ظلم مجاز اور عکاظ کے بازاروں میں بیچا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن نے خریدا اور خدیجہ کو تحفے میں دیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تحفے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ جب تحفے میں ملا تو پیار دیا، محبت کی، شفقت کی، احترام کیا اور اس کو اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا۔ اس کے والدین کئی سالوں سے تلاش کرتے رہے، لیکن جوان بیٹا گھر سے اغوا ہوا، مل نہیں رہا۔
تصور کیجئے ماں کی رات کیسے گزرتی ہوگی اور باپ کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہوگا۔ بنو کلاب قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا یہ تو وہی بچہ ہے جو ہمارے علاقے سے اغوا ہوا اور آج مکے کی وادی میں بیت اللہ کے قریب بیٹھا۔ پوچھا کدھر ہو؟ کہا یہ میرے مالک ہے اور میں ان کا غلام ہوں اور میں ان کے گھر میں ہوں۔ واپس گئے تو کہا تیرا بیٹا مل گیا، مکے کے اندر بیت اللہ کے رکھوالوں کے پاس تیرا بیٹا ہے۔ وہ جلدی سے سونے چاندی کی تجوریاں بھرتے ہوئے باپ اور چاچا اور بھائی لمبا سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے آپ تو سید ہیں، سرداروں کے سردار ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ کا قبیلہ بڑا اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ فرمایا پوچھ کیا ہے؟ کہنے لگے ہم سے کچھ پیسے لے لو اور اپنا جو غلام ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، تم نے پیسے دے کر خریدا ہوگا، ہم سے وہ پیسے لے لو، منہ بولی قیمت لے لو اور ہمارا بیٹا واپس کر دو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ جی ہاں میرا بیٹا ہے۔ ہم واپس لینا چاہتے ہو؟ لینا چاہتے۔ فرمایا پھر کوئی بات نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت نہیں، بیٹے کو بلا لیتے ہیں، اگر جاتا ہے تو لے جاؤ اور اگر رہنا چاہے تو میں اس کو گھر سے نہیں نکالوں گا۔ بلایا گیا۔ ذرا تصور کریں وہ بیٹا اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہو، سالوں کی جدائی ہو، والد کا چہرہ نہ دیکھا ہو، ماما کا چہرہ نہ دیکھا ہو، کئی سالوں سے جدائی کے عالم کے اندر جب اس کو بلایا گیا بیت اللہ کے صحن میں، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اتعرف ھذان، ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ جی ہاں آقا پہچانتا ہوں۔ ھذا ابی وذاک عمی، یہ میرا والد ہے اور یہ میرا چچا ہے۔ جلدی سے پرجوش طریقے سے ملے، گلے سے لگایا، سینے سے چمٹایا، محبت کے ساتھ آنکھوں کا آنسو بہایا اور کہنے لگے بیٹے چل ہمارے ساتھ چل۔ زید بن حارثہ نے ایک نگاہ اپنے والدین کی طرف ڈالی اور ایک نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈالی۔ کیا منظر ہوگا، سالوں کا بچھڑا ہوا بیٹا اپنے حقیقی والدین کو دیکھ کر کہتا ہے بابا جو پیار مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ آپ کے گھر سے بھی نہیں مل سکتا، آپ واپس جا سکتے ہیں، میں پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے والدین کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، ماں باپ کے وہ پیار سب کچھ ٹھکرا دیے صرف ایک محمد الرسول اللہ کی محبت کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو ایسی کرو کہ پیغمبر علیہ السلام کا ایک حکم آ جائے ساری خواہشات کو ترک کر کے رکھ دو، ساری باتوں کو ترک کر کے رکھ دو، یہ محبت کا مطالبہ ہے۔ اور اگر صرف زبان کی محبت ہو تو وہ کافی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام میدان خیبر لڑائی، سارا دن جنگ اور رات کے وقت مسلمان تھکے ہارے زخموں کے ساتھ چکنا چور اور تھکاوٹ نے ڈیرے جمائے ہوئے اپنے گھروں کی اپنے خیموں کی طرف واپس آئے اور خیموں کی طرف واپس آ کر گدھے کو ذبح کیا، گدھے کو ذبح کیا جو گھریلو گدھا ہے، اس وقت حرام نہیں تھا، گھریلو گدھوں کو ذبح کیا، کھال کو اتارا، گوشت کو بنایا، ہنڈیا کو لکھا اور نیچے بڑے پتھروں کو رگڑ رگڑ کے آگ جلا کر اس کے اندر ڈال کر جب ہنڈیا ابالے کھانے لگی تو پیغمبر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ فرمایا یہ کیا پکا رہے ہو؟ آقا یہ گدھے کا گوشت پکا رہے ہیں۔ فرمایا الا ان الخمر قد الا ان الحمر الاہلیۃ قد حرمت، لوگوں سنو ابھی ابھی آسمان کے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہو چکا ہے۔ سنو آج کے بعد گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سارا دن میدان جہاد میں لڑتے رہے، کفار کے ساتھ ٹکراتے رہے، اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے رہے، جسم کے اوپر زخم آئے، رات کے وقت بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، مشکل کے ساتھ جانور کو ذبح کیا، کھال کو اتارا، گوشت کو بنایا، آگ کو جلایا، ہنڈیا کے اندر رکھا، گوشت پکا لیا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے اور ان کے زخم ستا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا صرف ایک فرمان آیا جو کھانا پکا رہے ہو یہ حرام ہو چکا ہے۔ قربان جاؤں صحابہ پر، یہ نہیں کہا یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی شریعت ہے، سارا دن میدانوں میں اور ابھی کھانے پر پابندی لگ جائے، نہیں کہا آقا صرف ایک مرتبہ
بار کہا آقا اگر آپ کی زبان سے نکلا حرام ہے فَأُقْفِيَتِ الْقُدُورِ، صحابہ نے فوراً ہنڈیا کو پکڑا زمین پر پلٹ دیا، جو میرے پیغمبر کو پسند نہیں ہے وہ کبھی ہمارے منہ میں نہیں جا سکتا۔ کون ہے جو آج سود چھوڑے؟ کون ہے جو حرام چھوڑے؟ کون ہے جو بہنوں کا حصہ چھوڑے؟ کون ہے جو لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنے والا چھوڑ دے؟ کیونکہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھاتا ہے آؤ اگر محبت ہے حرام سے بعد آ جاؤ، اگر محبت ہے ظلم سے بعد آ جاؤ، اگر محبت ہے پیغمبر علیہ السلام کے ایک فرمان پر ساری خواہشات کو ترک کر دو، کعبے کے رب کی قسم تمہاری محبت قبول ہو جائے گی۔ اور اگر صرف محبت کے کھوکھلے نعرے ہوں اور بات ماننے کی آئے تو کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا، پھر یاد رکھ لے تیرے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی محبت نہیں ہے۔ محبت کرنی ہے تو ایسے کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابھی نوجوان تھا، 10-11 سال کی عمر تھی، ماموں کے دوست آئے تھے، محفل سجی تھی، شراب ایک دوسرے کو پیش کی جا رہی تھی اور میں ان کی خدمت کر رہا تھا۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ ماموں نے کہا جاؤ ذرا سن کے آؤ یہ کیا آواز لگ رہی ہے۔ میں باہر گیا تو سنا الا ان الخمر قد حرمت، لوگو شراب حرام ہو چکی ہے۔ میں واپس آیا تو ماموں جان کو بتایا کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے، اور اب یہ موقع تھا بہانے بنانے کا۔ کہنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ بچہ ہے سننے اور سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہوگی، کہنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے پتہ نہیں کس نے اعلان کیا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی تک تو ہمارے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں پڑی، کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی تک ہماری آنکھوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ شراب کی حرمت پر خطبہ دے رہے ہوں، کہنے والے بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن انس نے جو نقشہ کھینچا کعبے کے رب کی قسم، محبت کا وہ عظیم نقشہ جو آج ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری ضرورت ہے، ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے اس طرح کا محبت کا نقشہ کھینچ کے دکھاؤ۔ انس فرماتے ہیں کسی کا جام اس کے ہاتھ میں تھا، کسی کا گھونٹ اس کے منہ کے اندر تھا، میں نے دیکھا لوگوں نے مٹکوں کو توڑ دیا، ہاتھوں میں پکڑے جاموں کو گرا دیا، منہ میں لیے ہوئے شراب کے ایک گھونٹ کو چاہتے تو اندر نکل لیتے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، لیکن اللہ کی قسم ہے ہاتھ میں تھے گرا دیے، مٹکے میں تھے توڑ دیے، منہ میں تھے نکال دیے۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے مدینے کی گلی میں دیکھا، ایک ایک گلی میں ہر گھر سے شراب بہ رہی تھی، اور صرف ایک حکم پر اس شراب کو سب نے چھوڑ دیا جو شراب ہر وقت ان کے گھروں میں موجود ہوتی تھی، صرف ایک اعلان پر اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ یہ محبت ہے۔ آج کون ہے جو گناہ کو چھوڑے؟ آج کون ہے جو زنا کو چھوڑے؟ آج کون ہے جو شراب کو چھوڑے؟ آج کون ہے جو جوئے کو چھوڑے؟ ہاں میری پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے، آج کے بعد میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ میری محبت مجھ سے تقاضا کر رہی ہے۔ آؤ اس طرح کی محبت کرو۔ نبی علیہ السلام انسان تو انسان ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں، کم از کم احد پہاڑ جیسی محبت تو کر لو۔ نبی علیہ السلام احد پہاڑ کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز دوڑا دیتے اور کہتے یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور میں پیغمبر اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ محبت کے مارے جوش کے اندر آیا اور ہلنے لگ پڑا۔ آپ نے فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا، تیری محبت اپنی جگہ پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے خوشی سے جھومنے کی وجہ سے تیرا پیغمبر، تیرے پیغمبر کے صدیق اور تیرے پیغمبر کے 2 شہید گر نہ جائیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے احد پہاڑ عقل نہیں، شعور نہیں، انسان نہیں، مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑا، حدیث صحیح بخاری میں احد پہاڑ خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا۔ اللہ کی قسم اس کے بعد احد پہاڑ میں کبھی جنبش نہیں آئی، کبھی نہیں ہلا، اس نے محبت کا تقاضا پورا کر دیا۔ اے پیارے حبیب آپ کا حکم ہونے کی دیر ہے، احد کبھی نہیں جھومے گا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کر کے دکھائے گا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دینے کے دوران آپ نے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ سب نے سنا تو بیٹھ گئے، اور ایک وہ بھی تھا جس کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی اور وزنی ہیں،
جس کا قد تو ذرا چھوٹا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر قرآن اس طرح سیکھنا ہے جیسے جبریل مجھے سکھا رہے ہیں تو جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، نگاہ کو اٹھایا تو ایک جوتیوں کی جگہ پر بیٹھا، فرمایا عبداللہ تیرا مقام، تیری شان، تیری مرتبت اور تیری منزلت کتنی عظیم ہے، اور تم کہاں بیٹھ گئے؟ کہا آقا آپ کا حکم ہوا تھا۔ فرمایا میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا۔ فرمایا بس یہ بات ہے کہ جب آپ نے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ، میرے کان میں آپ کی آواز آئی تھی، نہیں جانتا کیوں آئی، کیسے آئی، کس کو کہا، کس لیے کہا، بس میرے کان میں پڑھنے کی دیر تھی۔ عبداللہ کی محبت یہ تقاضا کر رہی تھی پیغمبر کی آواز ہو اور عبداللہ کا قدم آگے بڑھ جائے، یہ گوارا نہیں کرتا۔ آج کیا ہمارے قدم غلط محفلوں کی طرف نہیں اٹھ رہے؟ کیا ہمارے قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھ رہے؟ کیا ہمارے ہاتھ غلط جگہوں پر نہیں کھیل رہے؟ کیا ہمارے اوپر وہ پیغمبر علیہ السلام کے فرامین نہیں آئیں گے؟ کیا ہماری محبت ہم سے تقاضا نہیں کرتی کہ اگر پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے تو آؤ پیغمبر علیہ السلام کی اس سیرت کو اپناؤ، ان کے اسوے کو اپناؤ؟ یہ محبت ہم سے تقاضا کر رہی۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں میری شادی ہو گئی ام یحییٰ بنت ابی ایحاب کے ساتھ، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ ام یحییٰ کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے تو ایک سیاہ رنگ کی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی عقبہ یہ تیری بیوی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بیوی ہے۔ تو کہنے لگی میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے اور تم تو رضائی بہن بھائی ہو، خاندانوں کے خاندان لوگوں سے دودھ پلایا کرتے تھے، پتہ نہیں تھا۔ اب ذرا دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ کہنے لگے یہ میری رضائی بہن ہے؟ اس نے کہا جی ہاں رضائی بہن ہے، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ اس وقت مدینے میں تھے اور نبی علیہ السلام اس وقت مکہ میں تھے۔ مدینے سے مکہ کا سفر کیا اور جا کر مسئلہ پوچھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عقبہ اگر اس عورت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو وہ تیری رضائی بہن ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب اپنی بیوی کو چھوڑنا، اپنے آباد گھر کو برباد کرنا اور اپنے سارے سپنوں اور خیالات اور محبت کو ترک کر دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن جب عقبہ نے ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنا کہ ہاں عقبہ اس مقام پر ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے، عقبہ نے فطلقھا حینئذ، اسی پاؤں پر کھڑے عقبہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ اور یہ نہیں کہا شاید وہ جھوٹ بولتی ہو، شاید بھول گئی ہو، یہ اور ہو وہ اور ہو، نہیں، صرف ایک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان پر اپنے نکاح کو ختم کر دیا، کیونکہ فرمان کس کا آیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تو مثالیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے حکم آئے، ان کے پاس تو نبی علیہ السلام کا اگر کوئی پیغام بھی پہنچ جاتا تو فوراً ماننے کے لیے تیار تھے، اور ان کی محبت ان کو مجبور کر دیا کرتی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات کو مانا جائے۔ کتنا مشکل وہ مرحلہ ہوگا، آپ یوں سمجھیں جیسے ایک طرف مشرق ہے ایک طرف مغرب ہے، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے، مدینہ میں پہنچے، مکہ میں نماز بیت اللہ کی طرف، مدینہ میں نماز بیت المقدس کی طرف، مدینہ میں چلے گئے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب پیغمبر علیہ السلام نے اپنا آسمان کے رب کی طرف بار بار چہرہ اٹھایا، میرے اللہ نے حکم تبدیل کیا، ظہر کی نماز نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک نماز پڑھ کے جانے والا جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کے محلے کی مسجد کے اندر ابھی نماز ہو رہی ہے۔ یوں سمجھیں جس طرح آپ کا چہرہ میری طرف ہے، میرا چہرہ آپ کی طرف ہے، میں آپ کا امام ہوں، میرا چہرہ اس طرف ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی گزرے، دیکھا یہ تو ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز کے دوران کہا سنو، نبی علیہ السلام نے چہرہ بدل لیا ہے، اپنا چہرہ تبدیل کر لیا ہے، بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے، بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے۔ دوران نماز یہ نہیں کہا ہماری نماز خراب ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے بعد مان لیں گے، پتہ نہیں بولنے والا کون تھا، کہنے والا کون تھا، کس طریقے سے ہوگا۔ ہاں اللہ آپ
اور مجھے کہ آپ سب کو اور مجھے بار بار بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، وہاں حج عمرے کی زیارت کا موقع دے، مسجد نبوی میں جائیں، وہاں مسجد قبلتین نظر آئے گی۔ صحابہ میں سے جو امام تھا پہلی صف پر تھا، وہ دوران نماز نکل کر آخری صف میں پہنچ گیا، اور جو آخری والے تھے وہ پہلی صف میں بن گئے۔ نماز کے دوران سب نے اپنا چہرہ بدل دیا، رخ بدل دیا، اپنا چہرہ تبدیل کر کے امت کو پیغام دے دیا کہ نماز کے دوران بھی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چل جائے تو وہاں بھی ماننا تم پر لازم ہے، اس وقت بھی مان جاؤ۔ یہ ہم کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سمجھ جائیں گے، تھوڑا وقت ہے مان لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد ہم کر لیں گے، بس تھوڑے سے بچوں کی شادی کر لیں اور معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ نہیں، دوران نماز صحابہ کا ایمان یہ تقاضا کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کہہ رہی تھی، فوراً مان لو، فوراً مان لو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر واقعہ موجود ہے، مسجد نبوی میں ذرا اونچی اونچی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کو محبت آئی، کہا جلیبیب الا تتزوج، شادی نہیں کرنی؟ شادی کا نام سن کے جلیبیب کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کون ہے جس کا دل نہ چاہے، لیکن غلاموں کا ایک غلام علاقے سے آیا، روم کے علاقے سے یا حبشہ کے علاقے سے، سیاہ رنگ ہے، گھر بھی نہیں، مکان بھی نہیں، دکان بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہے، میرے جیسے جلیبیب کو زندگی میں کون اپنی بیٹی کا نکاح دے گا؟ جلیبیب اگر کرنا چاہتا ہے تو پیغمبر تیرے لیے تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، کہا فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ اور اس کے دروازے پر جا کر کہنا نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی کے نکاح کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جلیبیب خوش ہوئے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلدی سے گئے، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے صحابی آئے، انصار کے آدمی، کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اہلاً سہلاً مرحبا، جی آیا ہوں، فرمائیے پیغمبر علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میرے لیے مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ دیکھا خاموش ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کانت من احسن الناس، ان کی بیٹی مدینے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور جس کے لیے رشتے کا انتخاب ہوا خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا، اور اندر جا کر پریشانی کے عالم میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ذرا ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگے، کریں تو کیا کریں، کہیں تو کیا کہیں، جواب دیں تو کیسے دیں، ہماری بیٹی ناز و نعمت میں پلنے والی اور اس کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی میں اپنے عروج پر اور انتہا پر، اور اس کا تو جوڑ بھی نہیں ہے، ہمارا قبیلہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، تانے کیسے دیں گے، اور ہمارا وہ جگر کا ٹکڑا اور ہمارے دل کا پھول وہ کیسے زندگی بسر کرے گا، کیسے جواب دیں۔ ابھی یہ سوچو بچار میں لگے ہیں تو قریب سے آنے والی آ گئی، کہا میرے بابا کس لیے فکر مند ہو؟ کہا بیٹا ہماری تو گزر گئی، تو کیسے گزارا کرے گی؟ ہاں پیغمبر علیہ السلام کا یہ پیغام آیا اور تو کیسے گزارا کرے گی؟ کعبے کے رب کی قسم، حدیث صحیح مسند احمد کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ سارا واقعہ بھی بعد میں بیان ہوا کہ فرمایا اس بیٹی نے کہا ابو جان بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میری بھی حسن اور میری بھی تمنائیں اور میری بھی خواہش تو یہی تھی کہ میرا خامند بھی خوبصورت ترین ہو، میں بھی یہ چاہتی تھی کہ میرے سامنے نوکرانیاں کام کریں، میں بھی چاہتی تھی کہ میں ملکہ اور شہزادی بن کے رہوں، لیکن اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب گھر میں آیا ہوا پیغمبر کا حکم واپس لوٹا دو گے؟ اپنی بیٹی کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، اپنے آرام کی خاطر، اپنے سکون کی خاطر، اپنے قوم برادری کی خاطر، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے پیغمبر کے حکم کا انکار کر دو گے؟ ہاں ابا جان ساری باتیں سچ ہے، لوگ کہیں گے، قبیلہ بولے گا، برادری کہے گی، رشتہ دار بولیں گے، میرا حسن، میرا جمال، میری لطافت، میری ظرافت، میری خوبصورتی تقاضا کرتی ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، لیکن پیغمبر کا حکم آتا ہے میں سب کچھ قربان کر کے نکاح کے لیے خود تیار ہوتی۔ جب بیٹی مان گئی
والدین خوش ہو گئے، نبی علیہ السلام کے کہنے پر رشتہ ہوا۔ فرماتی ہیں وہی تھا وہ خانوند، وہی تھا وہ جلیبیب جس کے پاس گھر نہیں تھا، وہی تھا وہ جلیبیب جس کے پاس کاروبار نہیں تھا، وہی تھی میں جو ڈر رہی تھی، لیکن اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی بات ماننے کا صلہ یہ دیا۔ ابھی چند سال گزرے تھے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے بڑے جو سخی مدینے کے سخی تھے ان میں سے ایک میرے خامن کا نام تھا، اور جو مدینے میں سب سے زیادہ حسن و جمال اور خوبصورتی اور پرسکون زندگی گزارنے والی تھی وہ میں عورت تھی، اور لوگ میرے اوپر رشک کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے، آپ کی محبت کی خاطر قوم کو نہیں دیکھا، بہادری کو نہیں دیکھا، اپنی بیٹی کے نین نقش نہیں دیکھا، اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا، اس کے آرام کو نہیں دیکھا، اس کے سکون کو نہیں دیکھا، ساری باتیں ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف رکھ کے اس پر عمل کر دیا۔ آج کون ہے جو اپنے بچوں کی شادیاں اسلام کے مطابق کرے؟ آج کون ہے جو اپنے بیٹوں کے نخروں کی پرواہ نہ کرے؟ آج کون ہے جو اپنی اولاد کے حسن کی پرواہ نہ کرے؟ آج کون ہے جو اپنی اولاد کو پیغمبر علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ اور آج کون ہے جو اپنے حسن کو، اس عورت کے اندر بھی دھڑکنے والا دل تھا، ذہن میں سوچیں تھی، دماغ کے اندر بڑے بڑے سپنے ہوں گے، خوبصورتی کی بادشاہ وہ عورت جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہوگی، لیکن ساری چیزوں کو بلا کر صرف ایک حکم پر اپنے آپ کو قربان کیا، اور وہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج ہمیں اپنی خوبصورتی کی فکر ہے، پیغمبر علیہ السلام کا ایک حکم نہیں، دو نہیں، 3 اور 4 نہیں، 5 حکم ہے پیغمبر علیہ السلام کے۔ رکھ لو داڑھی، رکھ لو داڑھی، رکھ لو داڑھی، بڑھاؤ، معاف کرو، چھوڑ دو، ایسا نہیں کرو۔ اور جس نے کٹوائی منڈوائی، نبی علیہ السلام نے اپنے رخ زیبا کو موڑ لیا، دوسری طرف سے آیا موڑ لیا، تیسری طرف سے آیا نہیں دیکھا، آقا میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا تیرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تجھے کس نے کہا ہے کہ اپنی داڑھی کو منڈواؤ؟ کہتا ہے میرے بادشاہ نے کہا ہے۔ کہا تیرے بادشاہ نے منڈوانے کا حکم دیا ہے، میں پیغمبر کے بادشاہ نے بڑھانے کا حکم دیا ہے، میں تو بڑھانے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ آج کون ہے جو اپنے اس بناوٹی حسن کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو پسند کرے؟ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اپنی خواہشات کو ترک کرو، اپنی سوچوں کو ترک کرو، اپنے دل و دماغ میں آنے والے غلط خیالات کو ختم کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا سیکھو۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، صحابہ کی باتیں ہونے لگیں تو آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم لولا طول جمته و اسبال ازاری۔ خریم بڑا اچھا آدمی ہے، خریم اسدی، لیکن اس میں 2 غلطیاں ہیں۔ اگر اس کے بال کندھوں سے زیادہ لمبے نہ ہوں اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو تو خریم بڑا ہی عظیم آدمی ہے۔ مجلس میں خریم موجود نہیں ہے، نبوت کی زبان اس کی عظمت کا چرچا کر رہے ہیں اور اس کی 2 غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اٹھنے والا ایک اٹھا اور خریم کے محلے میں پہنچ گیا۔ خریم پتہ ہے آج پیغمبر علیہ السلام نے تیرے بارے میں کیا ویو دیا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا نبوت کی زبان حرکت میں آئی، کہا خریم بڑا اچھا آدمی ہے، صرف 2 خامیاں اس میں ہیں کہ اس کے بال کندھوں سے بھی زیادہ لمبے عورتوں جیسے ہیں اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، کعبے کے رب کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب ایک مرتبہ یہ خبر سنی کہ پیغمبر علیہ السلام کہے خریم اچھا ہے لیکن یہ اس میں غلطی ہے، فوراً اپنے کاپ کو گھر میں لے کر گئے۔ کاٹنے کے لیے کینچی نہیں ملی، حدیث میں آتا ہے چھری کے ساتھ اپنے بالوں کو کاٹ دیا، اپنی شلوار کو کاٹ دیا، اور ساری زندگی کبھی مدینے کے اندر نہیں دیکھا گیا تھا کہ خریم کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جائے یا اس کے بال کندھوں سے زیادہ ہو جائے، نہیں۔ ایک فرمان سننے پر اپنے لباس کو درست کر لیا، اپنے بالوں کو درست کر لیا، صرف ایک فرمان ڈائریکٹ نہیں سنا تھا،
پہنچانے والے نے پہنچایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کو تڑپایا اور کہا خریم ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جب ان کا پیغام تجھے مل جائے تو پھر دیر نہ کرنا، سوچتے نہ رہنا، وقت نہ لگانا، یہ نہ کہنا کری صاحب بس آپ دعا کریں، کری صاحب بس آپ دعا کریں، ہم بس کوشش کرتے ہیں آپ دعا کریں، نہیں، فوراً کینچی کاٹنے کے لیے نہیں ملی تو وہ اپنی چھری کے ساتھ کتنی مشکل سے بالوں کو کاٹا ہوگا اور اپنی شلوار کو کاٹ کر کہہ دیا آج کے بعد خریم کی نہ شلوار نیچے آئے گی اور نہ اس کے بال اس کے کندھوں سے نیچے جائیں گے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ تو پیغام، آپ کا تو اشارہ بھی ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ظہر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد بائیں جانب اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ گھر کے اندر موجود تھے تو اچانک کچھ شور کی آواز آئی۔ آپ فکشف عن سجف حجرتہ، ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی تھی جس کے اوپر پردہ لٹکایا تھا، ضرورت کے وقت پیچھے ہٹا کر دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا تو دو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آواز اونچی ہو رہی۔ آپ نے فرمایا ارے کیا بات ہے، ما اصابکما، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے قرض لینا ہے۔ اور آپ نے فرمایا دے دے یار۔ تو کہتا ہے دینا تو میں نے ہے لیکن میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں جتنا دینا ہے، کیسے دے دوں؟ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود، نبی علیہ السلام نے کوئی 16 آیتیں پڑھ کے نہیں سنائیں، کوئی احادیث نہیں سنائیں، جنت کے وعدے نہیں دیے، جہنم سے دمکایا نہیں ہے، بہت لمبے چوڑے واز نہیں کیے، فاشار باصبعین، صرف 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سمجھے، کیا سمجھے، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے ایسے کیا، اس نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ، آقا میں سمجھ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آدھا معاف کر دے، میں نے آدھا معاف کر دیا۔ دوسرے کو آپ نے اس طرح اشارہ کیا جا لا کر دے دے، دوڑتا ہوا گیا گھر سے لا کر اس کو دے دیا اور امت کو سمجھا دیا اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے ساری باتیں چھوڑ دو۔ اس نے یہ نہیں کہا میری حلال کی کمائی تھی، میری خون پسینے کی کمائی تھی، میرے بچوں کا رزق تھا، میں نے اس سے لینا ہے، یہ بہانہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسے کہتا ہے، ایسے کہتا ہے، نہیں، صرف ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کر دے معاف اس کو آدھا۔ اس نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آدھا معاف کر دیا۔ دوسرے کو کہا تھا لا دے، وہ گیا اور جا کر ادا کر دیا، امت کو سبق دے دیا۔ جب محبوب کا اشارہ بھی آ جائے تو آگے چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً مان کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت صحیح ابو داود کے اندر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے شہزادے، یمن کے شہزادے، خوبصورت ترین افراد میں شامل اور بڑے سرداروں کے بیٹے، بادشاہ کے بیٹے، یمن کے شہزادے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسوں کے مسلمان نہیں، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی وفات باسعادت سے صرف 2 سال پہلے مسلمان ہوئے، نئے مسلمان، اور بال ذرا لمبے لمبے۔ اور آپ نے شاید کسی مکھی کو دیکھا تو آپ نے ان کی طرف چہرہ کر کے کہا ذبابن ذبابن، مکھی مکھی، جیسے ہم کسی کی طرف دیکھ لیں تو کہہ دیتے مکھی مکھی۔ نبی علیہ السلام نے شاید کسی مکھی کو دیکھا اور اس کو ہٹانے کا حکم دیا۔ وائل سمجھے شاید نبی علیہ السلام میری طرف دیکھ کر اور میرے بالوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں مکھی کی طرح لگ رہے ہو۔ قربان جاؤں وائل تیرے ایمان پر اور تیری محبت پر، تو نے اپنی شہزادے ہونے کو نہیں دیکھا، اپنے مرتبے اور مقام کو نہیں دیکھا، اپنے جاہ و جلال کو نہیں دیکھا، اپنی قوت اور رانائی کو نہیں دیکھا، اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھا، اپنے آرام اور اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا۔ ابو داود کی روایت، صرف پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ سنا مکھی مکھی، وہ سمجھے شاید پیغمبر علیہ السلام میری طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، فوراً چلے گئے اپنے بالوں کو کٹوا کر دوبارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے۔ فرمایا آقا اب ٹھیک ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا آقا آپ مجھے دیکھ کر کہہ رہے تھے تیرے بال اس طرح لمبے ہیں
جیسے مکھی محسوس ہو رہی ہے. لم آنک یا اوائل, وائل میں نے تو تجھے کہا ہی نہیں تھا. آقا میں سمجھا شاید آپ مجھے کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا وائل تیرے ایمان پر قربان جاؤ, تو ایک اشارے پر اگر سمجھ بھی نہیں آیا وہ اشارہ تو سمجھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بالوں کو قربان کر بیٹھ. آج ہماری اولادوں کا حال دیکھو, ان کے سٹائل دیکھو, ان کی کٹنگ دیکھو, کوئی فلاں ہیرو جیسا, کوئی فلاں ہیرو جیسا, کوئی فلاں کرکٹر جیسا. ہم نہیں روکتے, ہاں قربان جاؤ وائل پر, صرف ایک اشارہ سمجھے بھی نہیں اور جا کر اپنے سارے بالوں کو کٹوا دیا. شاید میرے یہ بال میرے محبوب کو پسند نہیں آ رہے. حضرت عمر بن ثعلبہ, عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داود کے اندر روایت موجود ہے, نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ایک حلہ پہنا ہوا تھا, لباس پہنا ہوا تھا جو زرد رنگ کا تھا, زرد معصفر زرد رنگ کا لباس. نبی علیہ السلام نے دیکھ کر کہا ما ہادی, یہ کیا ہے؟ بس آپ نے یہ فرمایا ما ہادی, یہ کیا ہے؟ عمر کہتے ہیں میں آپ کے چہرہ انوار سے سمجھ گیا نبی علیہ السلام اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے. فَذَهَبْتُ حِينَئِذٍ إِلَى الْبَيْتِ, میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا ہے. میں اسی وقت الٹے پاؤں اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا. فَإِذَا أَهْلُ بَيْتِي عَلَى التَّنُّورِ, میں نے جا کر دیکھا کہ گھر کے اندر تندور کے اندر آگ جل رہی تھی. میں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا اور اس کپڑے کو اٹھا کر تندور کے اندر پھینک دیا. میں نے کہا جس لباس پر پیغمبر کی غصے کی نگاہ پڑ جائے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. میں اگلے دن نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا ما فعلت الریتا, عمر وہ تیرا لباس کدھر گیا؟ میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام میں نے اس کو آگ میں جلا کے رکھ دیا. فرمایا اگر تو اپنی بیوی کو دے دیتا تو اس کے لیے تو حلال تھا, بیٹی کو دے دیتا تو جائز تھا. فرمایا آقا میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ جس لباس پر آپ کی غصے کی نگاہ پڑ جائے اور عمر اس کو اپنے گھر میں استعمال کرے, یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا. یہ ایمان ہے, ایمان. یہ ایسی محبت چاہیے, صرف اشارہ, صرف حکم, صرف خبر, صرف بات پہنچنے کی دیر ہے. صدیاں نہیں لگیں گی, سال نہیں گزریں گے, زندگی نہیں گزرے گی. ہماری کیفیت 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال کا پہلی صف کا نمازی اور پہلے بھی جس طرح تھا آج بھی اسی طرح ہے. بس قاری صاحب دعا کرو, بس اللہ بڑا غفور الرحیم. نہیں, ایسے نہیں کرو. محبت کرو تو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جیسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں. بسا اوقات کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ یہ ادب کے منافی ہے, لیکن جب حدیث آ جائے تو ادب کا خیال نہیں, حدیث کا خیال. نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا. آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر میں سواریاں کم ہیں اور ایک سواری پر قربان جاؤں آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی ہیں, اور دوسری سواریوں پر 2-2, 3-3, 4-4 آدمی چل رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام اپنی سواری پر چل رہے ہیں. جب آپ نے سمجھا کہ میں نے کافی زیادہ سواری کر لی, عقبہ چل چل کے تھک گئے ہوں گے, فرمایا الا ترکب یا عقبہ, عقبہ تم بھی سوار ہو جا. نبی علیہ السلام نیچے اتر پڑے. عقبہ کہتے ہیں میرے ایمان کا حیا کا تقاضا تھا کہ نبی علیہ السلام نیچے چلے میں اوپر چلوں, میں تو اس کو پسند نہیں کرتا تھا. میں نے کہا آقا آپ ایسا ظلم میرے اوپر نہ کریں, آپ ایسا کریں کہ آپ اوپر سوار رہیں, عقبہ پیدل چلتا رہے گا, مجھے سوار ہونے کی ضرورت نہیں. لوگ کیا سمجھیں گے کہ عقبہ اوپر ہے, پیغمبر علیہ السلام نیچے ہیں, یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عقبہ میں تجھے کہہ رہا ہوں سوار ہو. عقبہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں میرا ایمان نہیں گوارا. کہا الا ترکب یا عقبہ, عقبہ میرا حکم اور تو سوار نہیں. عقبہ کہتے ہیں میں جلدی سے سوار ہو گیا. اخشی ان تکون معصیۃ, کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے اور آسمان کا رب ناراض ہو جائے. میں جلدی سے سواری پر چڑھا, چند قدم چل کے میں نے کہا آقا بس آپ کا حکم مان لیا. نیچے اتر آیا. اے پیغمبر علیہ السلام آپ کے حکم کو ہر صورت میں ماننا ہے, میری عقل مانے نہ مانے, سوچ مانے نہ مانے, دن مانے نہ مانے, لیکن جب آپ کا حکم آ جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری باتوں کو بلا کر نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی کو اپنی محبت کا تقاضا سمجھ.
اور کچھ موقع ایسے بھی ہیں جہاں حکم بھی نہیں ہوا، اشارہ بھی نہیں ملا، خبر بھی نہیں ملی، لیکن محبت نے تقاضا کر دیا جو تیرے محبوب کریں گے وہی تجھے کرنا چاہیے، جو تیرے محبوب کریں وہی تجھے کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھلے میدان میں، اور دوران نماز نبی علیہ السلام نے جوتا پہنا ہوئے، یہ فرش نہیں تھے، سنگ مرمر نہیں تھے، یہ قلین نہیں تھے، مٹی کے اوپر نماز پڑھنی تھی، تو آپ نے جوتا پہن کے نماز پڑھ لی، صحابہ نے بھی جوتے پہن کے نماز پڑھ لی۔ دوران نماز جبریل علیہ السلام آئے، اے پیارے حبیب آپ نے جوتا صاف تو کیا ہے لیکن آپ کے جوتے پر تھوڑا سا گند واقعی رہ گیا ہے، آپ اس کو اتار دیں۔ نبی علیہ السلام نے اتار دیا، صحابہ نے پیچھے سے اتار دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا جوتے اتارے ہوئے، فرمایا تم نے پہنے تھے اب اتارے ہیں۔ آقا آپ نے بھی پہنے تھے اب اتارے ہیں۔ فرمایا میرے پاس وہ جبریل آئے تھے اور جب میرے پاس وہ وہی لے کر آئے تھے کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی ہے اس لیے اتارا ہے۔ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں کہ آپ نے کیوں پہنے، کیوں اتارے، آپ نے پہنے ہم نے پہنے، آپ نے اتارے ہم نے اتارے، ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کس وجہ سے اتارے، بس ہم نے جب دیکھا ہمارے محبوب نے پہنے ہیں ہم نے پہنے، جب آپ ہمارے محبوب نے اتارے ہم نے اتارے۔ ہمارا ایمان اور ہماری محبت یہ کہتی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کریں گے سو ہم کر کے دکھائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کیسا ایمان ہے کیسا دین ہے، پہلے پہنتے بعد میں اتارتے، پہلے اتار لیتے، ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے سو ہم کر کے دکھا دیں گے۔ اگر اس طرح کی محبت ہو جائے، جو پیغمبر علیہ السلام کو پسند ہے وہ ہم پسند کریں، جو ناپسند ہے وہ ناپسند کریں، ایک ایک اشارے پر عمل کر کے دکھائیں، ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھائیں، اللہ کی قسم اس وقت ہماری محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی۔ اور اگر اپنی زبان سے محبت کے نعرے، اپنے ہاتھ سے محبت کے نعرے اور صرف اپنے کھوکھلے نعروں کے ساتھ جنت حاصل کرنا چاہیں تو جنت تو دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی محبت بھی نہیں مل سکے گی۔ محبت اس وقت ملے گی جب تم اس طرح کا عمل کرو گے جیسے پیغمبر علیہ السلام چاہیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی بات ہو گئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی بات سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یاد رکھنا، من آذا فاطمہ فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی وہ فاطمہ کو نہیں، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا۔ علی آئندہ میری بیٹی کو کبھی دکھ نہ دینا۔ علی فرماتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ زندگی میں کبھی دکھ نہیں پہنچے گا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ اتنا پیار ہے، نبی علیہ السلام سفر پر جاتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں، حجرہ عائشہ بھی ہے، حجرہ سلمہ ام سلمہ بھی ہے، حضرت فاطمہ کا گھر ساتھ قریب ہے، ساری ازواج مطہرات کے قریب ہیں، 9 گھر قریب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، جب سفر سے واپس آتے پہلے اللہ کے گھر میں اور اس کے بعد فاطمہ کے گھر میں اور اس کے بعد باقی اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے۔ ساری بیویوں سے بڑھ کر پیار، ساری بیٹیوں سے بڑھ کر پیار، سارے بیٹوں سے بڑھ کر پیار۔ جب آپ کے گھر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے، ذرا آگے بڑھتے، بیٹی کو سینے سے لگاتے، ماتھے پر آپ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو، اتنا پیار۔ اسی پیاری بیٹی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری ابو داود مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں سیدہ فاطمہ کے گھر میں اچھا سالن پک گیا، اچھا سالن پکایا تو اپنے سرتاج سے کہنے لگی اے علی رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں میرے ابو نے کب سے اچھا کھانا کھایا ہو، اپنے سسر اور میرے والد محترم کو بھی بلا لاؤ گے، اچھے کھانے میں شریک ہو جائیں، ہماری دعوت میں شریک ہو جائیں؟ کہا جی ہاں۔ علی رضی اللہ عنہ نکلے اور نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، پیغمبر علیہ السلام کو دعوت دی، آپ ان کے پیچھے پیچھے آئے، علی رضی اللہ عنہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، گھر کے دروازے میں علی انٹر ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم جب ان کی دہلیز پر رکھا تو نگاہ اٹھائی تو فوراً پیچھے مڑ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ پریشان، اے میرے والد محترم، آج میرے گھر سے اپنا چہرہ کیوں بدل لیا؟
آپ تو سب سے پہلے میرے گھر میں آیا کرتے تھے۔ علی جلدی سے پوچھ کے آؤ پیغمبر کیوں چلے گئے؟ اگر نبی کا چہرہ مڑ گیا تو اللہ کی رحمتوں بھی اپنا چہرہ موڑ لیں گی۔ اگر پیغمبر علیہ السلام ناراض ہو گئے تو آسمان کا رب ناراض ہو جائے گا۔ آج اپنی لختے جگر سے اتنی بے رخی کیوں ہے؟ آج اپنی بیٹی سے اتنی ناراضگی کیوں ہے؟ آج اس کے گھر کے اندر کیوں نہیں داخل ہوئے؟ علی جلدی سے جاؤ پیغمبر علیہ السلام کو واپس لے آؤ، ان سے کہو آقا اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری غلطی کے بارے میں بتائیں۔ آپ کی بیٹی فاطمہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کرے گی، دل نہیں دکھائے گی۔ نبی علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، علی رضی اللہ واپس گئے، پیچھے گئے، پیغمبر علیہ السلام ٹھہر جائے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ رہے؟ کہا علی میں تیرے گھر کے اندر داخل ہونے لگا، اپنی بیٹی کے گھر میں جانے لگا، میں نے دیکھا کہ دروازے کے پاس بے فائدہ خوبصورت ترین پردے لٹکائے گئے ہیں۔ مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، دنیا کی زیب و زینت سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو پیغمبر چٹائی پر سونے والا، زمین پر لیٹنے والا، اللہ کا ایسا پیغمبر، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنے والا نبی تھا۔ میرے دنیا کے ساتھ محبت نہیں، پیار نہیں، میری بیٹی کے گھر میں دنیا کیوں آ گئی ہے؟ میری بیٹی نے اپنے گھر کو کیوں سجایا ہے؟ جب تک میری بیٹی اپنے گھر سے وہ خوبصورت ترین پردہ نہیں اتارے گی پیغمبر اس کے گھر میں نہیں جائے گا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس پردے کو ہٹاتی ہے، آقا مجھے دنیا کی اس خوبصورتی کی کوئی ضرورت نہیں جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوتے ہو۔ آج کے بعد فاطمہ کے گھر میں کوئی فضول پردہ نہیں لٹکے گا، کوئی خوبصورتی کے مناظر نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی طرح رہیں گے جس طرح ہم پہلے رہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کو پسند ہو وہ آپ کو پسند ہو، جو ان کو ناپسند ہو وہ آپ کو ناپسند ہو۔ اگر نافرمانی کر کے جنت میں جانا چاہو گے تو کبھی نہیں جا سکو گے، اور اگر اس طرح محبت کرو گے جس طرح پیغمبر علیہ السلام پسند کر لیں، جنت کی حوریں اور جنت کے دروازے آپ کے منتظر رہیں گے۔ نبی علیہ السلام خیبر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں اور دوران سفر آپ نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے، خیریت تو ہے؟ فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، میرے دل میں خیال آیا اس کو سمجھاؤں شاید اس کی آخرت سنور جائے۔ سارے ٹھہر گئے اور اکیلے دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کس کو سمجھائیں، بس جدھر لگا رہنے دو، جو کر رہا ہے کرتا رہنے دو۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے لشکر پورا ٹھہرا دیا اور پیدل چل کے جانے لگے، اور جب اس کے پاس پہنچے اللہ کا تعارف کروایا، اپنی بات بتائی، قرآن سنایا، حدیث سنائی، جنت جہنم کے منظر بتائے، حوروں کی خوبصورتیاں بتائیں، تو حیران ہوا، کہنے لگا کیا واقعہ تھا جنت میں مجھے بھی حوریں مل سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں مل سکتی ہیں، شرط یہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، زندگی اپنی میرے حوالے کر دے، ساری زندگی میری اطاعت میں لگا رہے گا، جنت کی حوریں تیری منتظر رہیں گی۔ کہنے لگا پکی بات؟ فرمایا پکی بات ہے۔ اس نے کہا دیکھ لو، فرمایا دیکھ لیا ہے، اور کیا؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا یہ یہودی کی بکریاں ہیں، میں اجرت کے اوپر کرائے پر چرایا کرتا ہوں، تو اگر واپس کرنے جاؤں گا پوچھے گا بتاؤں گا تو وہ آنے نہیں دے گا۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے یہودی کی ہیں قبضہ کر لو، نہیں، قربان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیر مسلم کا یہودی کا مال ہے واپس کر۔ آپ نے فرمایا واپس کر؟ کہتا ہے کیسے کروں؟ فرمایا پھر آج اللہ کی قدرت دیکھ، زمین سے کنکریاں اٹھا، بکریوں کا منہ اس طرف کر دے، پیچھے سے مار، میرا رب خود پہنچا دے گا۔ ان کا چہرہ اس طرف کیا، زمین سے کنکریاں ماری، وہ دوڑتی یہودی کے گھر میں چلی گئیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا متوالا صرف ایک دن کا مسلمان، ایک دن کا مسلمان، دن بھی بڑے دور کی بات ہے، چند گھنٹوں کا مسلمان، آپ کے ساتھ محبت اتنی پکی ہوگی آقا جو آپ کہیں گے میں سو کر کے دکھاؤں گا۔ نبی علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھے، دشمن نے راستے کے اندر حملہ کیا، مٹ بھیڑ ہوئی، مسلمانوں کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، مسلمان شہید ہوئے، کافر جہنم میں گئے، مسلمان جنت میں گئے، مسلمانوں کو فتح، کفار کو شکست ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام اس میدان میں ٹھہرے اور اپنے پیاروں کے پاس جا کر ایک ایک کو تلاش کر کے اپنی گود مبارک میں بٹھاتے ہیں، چہرے سے ان کی گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک کے پاس، دو کے پاس، تین کے پاس، چار کے پاس، اور ایک کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو چہرہ موڑ لیا، دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ صحابہ پریشان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ؟
باقی سے اتنی محبت، اس سے اتنی نفرت، باقی سے اتنا پیار، اس سے اتنی عداوت، اس کو اپنی گود میں اور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ سیارن کا مسلمان، ابھی ہونے والا مسلمان، چند گھنٹے کا پہلے کا مسلمان، اس کا خاندان نہیں، قوم قبیلہ برادری نہیں، اس وجہ سے آپ اپنا چہرہ موڑ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہیں کیا معلوم ہو میری اس سے کیا بات ہوئی تھی؟ جو اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دیا، آسمان کے رب نے اپنا پورا کر دیا۔ میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے جنت کی حوریں ملیں گی، میں نے کہا ملیں گی، اس نے کہا پکی بات ہے، میں نے کہا پکی بات ہے، زندگی میرے حوالے کر دے، جنت مجھ سے لے لے۔ اور جب میں نے اس کے پردہ ہٹایا تو جنت کی 2 حوریں بیٹھی اس کو پیار کر رہی تھی۔ یہ محبت کی وجہ سے، یہ خیال آنے کی وجہ سے، سوچ آنے کی وجہ سے آج کے بعد میری ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور میں اس طرح محبت کروں گا جس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں ساری پیچھے، اور سب سے بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ آنے والے آئے دیہات سے، سادے سے لوگ ہوتے ہیں، پیچ بل نہیں آتے، اور سیدھا آ کر پوچھتے ہیں آقا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت؟ ارے تو قیامت کے آنے کا منتظر ہے؟ لوگ تو ڈر رہے ہیں۔ بتا، تیرا سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے تو بتا تو نے تیار کیا کیا ہے؟ کہنے لگا تیاری تو کچھ نہیں کی، جو لوگ کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، نماز روزہ زکوٰۃ حج تو کرتے ہی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے غیر انی احبک فی اللہ، اے آقا انگ انگ میں، رگ و ریشے میں، گوشت خون میں، پورے وجود میں، ہر ایک جوڑ میں، ساری کائنات سے بڑھ کر کسی کی محبت ہے تو آپ سے ہے، بس میرا یہی ایک کارنامہ ہے۔ فرمایا دیہات کے رہنے والے یاد رکھ لے، قیامت کے دن ہوگا، سارے نبی میدان میں جمع ہوں گے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہاں میرے اللہ تجھے بھی میرا ساتھ عطا فرما دیں گے، کیونکہ تو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ تو آئیے آج وعدہ کریے، اے اللہ ہم تیرے پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح محبت کریں گے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے اوپر ہر چیز کو قربان کر کے صحابہ کے واقعات جیسی اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے ساتھ مربوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم